السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرا نام مجاہد الاسلام ہے۔ آج سے 16 یا 15 سال پہلے میرا نام دنیش موہن سنگھ تھا۔ اسلام جو ہے میں نے قبول کرنے کی جو میری شروعات ہے، میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ میں اس میں کچھ غلطیاں نکالوں۔ اور یہ بھاونا کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب کوئی مسلمان مجھے بتاتا تھا کہ بھائی تمہاری کتاب میں یہاں پر محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر فلاں نام ہے، یہاں پر وہ ہے، یہاں پر فلاں ہے، تو میری جو بھاونا تھی وہ یہ تھی، جمعہ میں ایک دن نہانے والے روز نہانے والے کو بتا رہے۔ میں نہیں جانتا تھا اسلام کو۔ جمعہ میں ایک دن نہانے، کیونکہ میرے گھر میں یہی بتایا گیا، مجھے بچپن سے یہی سکھایا گیا، تو میں یہ سوچتا تھا جمعہ میں ایک دن نہانے والے روز نہانے والے کو بتا رہے، اب ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے دھرم میں کیا ہے۔ یہ بھاونا لے کر میں نے قرآن پڑھا۔ یہ بھاونا لے کر میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے فتح محمد جالندھری صاحب کا میں نے قرآن اٹھا کر پڑھا، ترجمہ پورا مکمل، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی میں میرا جو ہے ذہن اللہ تعالیٰ نے کھول دیا الحمدللہ۔ میں نے قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر الحمدللہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ کسی کے دباؤ میں نہیں کیا الحمدللہ۔ کسی نے دباؤ نہیں دیا، کسی نے پیسے نہیں دیے۔ پیسے دیتا اگر کوئی تو رینٹ کے گھر پہ نہیں رہتا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ادھیائے نمبر 2 کے شلوک نمبر 256 میں اللہ نے کہا، لا اکراہ فی الدین، دھرم کے نام پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، میں نے اندھکار اور پرکاش کو واضح کر دیا۔ اندھکار کیا ہے؟ اندھکار یہ ہے کہ اس سچے پالنہار کو چھوڑ کر کسی انیہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، جس نے ہماری ماں کی کوکھ میں ہم سب کا نرمان کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرنا جو خود ماں کی کوکھ سے آئے ہے، اس کی پوجا کرنا جو سوریہ کی پوجا جو خود است ہو جاتا ہے، جو خود نکلتا ہے، اس کی پوجا کرنا، یہ اندھکار ہے۔ پرکاش کیا ہے؟ جس نے اس پرکاش دینے والے سوریہ کی پوجا کی بنایا ہے، اس کی پوجا کی جائے، نہ کہ سورج کی پوجا کی جائے، نہ کہ چاند کی پوجا کی جائے۔ یہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ قرآن میں بھی ادھیائے نمبر 41 میں بھی پالنہار نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سچے پالنہار کہتے ہیں کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا، نتمستک مت ہونا نہ سوریہ کے سامنے نہ چندر کے سامنے، بلکہ اس شکتی کے سامنے، اس پالنہار کے سامنے نتمستک ہونا، للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، جس نے نرمان کیا ہے ان ساری چیزوں کا، اس کے سامنے جھکو، نہ سوریہ کے سامنے جھکو، نہ چندر کے سامنے جھکو۔ تو اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے، ایکیشورواد سکھاتا ہے، سچے پالنہار کی بھکتی سکھاتا ہے، اس کے آدیش کے انوسار جیون ویتیت کرنا سکھاتا ہے۔ انسان صبح کیسے کرے، شام کیسے کرے۔ پہلے جانور تھا، ابھی انسان بن گیا، ایسا لگتا ہے مجھے۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے۔ سو کر اٹھوں تو کیا کروں؟ سو کر اٹھنا بھی بھکتی ہے۔ اسلام میں اگر کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتا ہے، تو اس کو ثواب، سونے کا اجر مل رہا ہے۔ باتھ روم جا رہا ہے، وہاں پر بھی بھکتی کی پریرنا دی گئی ہے، باتھ روم کی پرارتھنا کرنی ہے۔ نکل رہا ہے تو پرارتھنا کر رہا ہے۔ سڑک پہ کیسے چلنا، تھوکنا، اللہ اکبر، بڑا ایک ہر عمل کو جو ہے بتایا گیا۔ تھوکے کیسے انسان، سامنے ایسے نہیں تھوکے، کیوں؟ کسی اور کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ سامنے تھوکے اور اس کو دبا دے، یا پھر الٹی طرف تھوکے، رائٹ طرف نہ تھوکے۔ تھوکنے کی پریرنا دینے والا اسلام ہے وہ اسلام، اللہ اکبر، وہ اسلام کبھی بھی کسی کا خون بہانے کی شکشا نہیں دیتا۔ بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، may Allah bless you and your family۔ ایک آدمی کا جو